کراچی کے علاقہ فقیرہ گوٹ کے ہوٹل پر بیٹھے افراد پر فائرنگ سے 3 افراد قتل ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے ہوٹل میں کھانا کھانے والے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے 15 سے زائد گولیوں کے خول تحویل میں لے لی ہے۔ میں محمد نعیم بیگ، میں کراچی ٹی وی سے، اور آج موجود ہیں کراچی شہر میں جمیل صاحب قتل و غارت کر دی ہے۔ کبھی سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ مافیا اتنا ہو گیا ہے کہ اب سوچ نہیں سکتے، یعنی کہ ہیروئن مافیا، چرس مافیا، لینڈ مافیا، اس سے سندھ گورنمنٹ کی پشپنائی پہ کام ہو رہا ہے۔ ایس ایچ او جو بھی لگتا ہے وہ مافیا کو سب سے پہلے سپورٹ کرتا ہے، بعد میں عام شہری کو دیکھتا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بس میں تو آپ میڈیا کی توسط سے آپ کو ہم سے اچھا نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ لوگ اس کو ہر وقت ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے رات کو بھی میڈیا کو کافی سارے بیانات دیے، ان کو کہا کہ دیکھو اتنی لاقانونیت جتنی ابھی ہو رہی ہے، عام آدمی کس کس سے لڑے گا، کہاں کہاں لڑے گا؟ حالات سے لڑے گا، غربت سے لڑے گا، مہنگائی سے لڑے گا، یا یہ لینڈ مافیا، چرس مافیا، منشیات مافیا، کن کن سے عام آدمی لڑے گا اور کہاں تک جا کے لڑے گا؟ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جیسے آج ہم کسی دکھ غم میں جو بیٹھے ہیں، جو ہمارا یہ غم ضمیر ہے، جیسے آج ایک ماں کا چراغ، ایک بہن کے چراغ، ایک گھر کا چراغ بجھا ہے، یہ تو انہی کو پتہ ہے جن کے گھر میں یہ سوگ ہو رہا ہے آج۔ اور یہ تو چھوڑیں، آج 3 لاشیں گری ہیں رات کو۔ تو میرا گزارش ہے، میرا یہ عرض ہے حکام بالا سے، وزیر داخلہ سے، آئی جی سندھ سے، ڈی آئی جی ایسٹ سے، کہ خدا را ہمارا تھوڑا دیکھا جائے کہ یہ کس طرح کیا ہو رہا ہے۔ یہ فقیرہ گوٹ میں پہلا حادثہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ تیسرا چوتھا حادثہ میرے ہوتے ہوئے ادھر ہوا ہے۔ اب بجائے یہ کہ میں ایک سماجی آدمی ہوں، ایک سیاسی آدمی ہوں، میں رات سے ادھر دیکھ رہا ہوں، سب میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ آخر یہ خوف ہراس کب تک ہم سہتے رہیں گے؟ تو میری یہ گزارش ہے ہمارے ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ڈی پی او صاحب سے، آئی جی سندھ صاحب سے، ہمارے سی ایم صاحب سے، وزیر داخلہ صاحب سے کہ بھائی خدا را کچھ کریے۔ اگر آپ لوگ بھی ہمارا اس طرح نہ پوچھیں گے تو ہم بے بس ہم کہاں جائیں گے؟ جمیل بھائی، التجا تو کرتے ہیں ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی، اور اعلیٰ حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمرانوں سے بھی۔ تھانوں کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے صرف مافیا کو سپورٹ کی جاتی ہے جی، تو یہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں پہنچے گی؟ اس کے یہ جو 3 بندے یہاں قتل ہوئے ان کے قاتل پکڑے جائیں گے بھی نہیں پکڑے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے پش پہ جو ہے وہ ادارے لوگوں کے بیٹھے۔ بس ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں، شاید اتنی بے بسی ہو گئی کہ ادارے بھی اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں، جو حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایس ایچ او کے کوئی ایسی رسپانس نہیں آیا، اور نہ ہی ہم بھی مایوس ہو کے بیٹھ گئے، کیونکہ آدمی کب تک، جبکہ مایوسی مناسب نہیں ہے، مایوسی اسلام میں ہے نہیں، لیکن آدمی کیا کرے؟ کب تک ہم یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے یہ ہاتھوں کو خون سے رنگتے رہیں گے؟ آپ یقین جانیں، اب کل کی چیخیں ہماری دیکھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ یہ ادھر کیا بنا۔ کل ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ تھے جناب الطاف حسین نے ایک بہت اچھی وہ پرانی جو ان کی وہ تھی اسپیچ پہ انہوں نے رکھ کے بات کہی ہے کہ جب ہم یہاں پہ سیاست کرتے تھے تو بیریئر لگے ہوئے تھے، ڈاکو ڈکیت جو ہے نا علاقے میں نہیں آتے تھے خوف سے۔ اب تو آپ کو جگہ جگہ دیکھیں ڈکیتی کے واردات اتنی بڑھ گئی ہے، مافیاز اتنے ہیں، اب یہ منشیات فروش تو اتنا ہاتھ سے نکل گیا کہ اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیسہ ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ پورے تھانے، پورے اداروں کو خرید لیتے ہیں، کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں سے رہا ہو جائیں گے، تو ان سے کیسے لڑیں گے جمیل صاحب؟ دیکھیں، ہم ان کی بات تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم بذات خود اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں بذات خود ایک ذمہ دار ہوں، ایک پارٹی کا آدمی ہوں، پاکستان قبائل موومنٹ ہماری پارٹی ہے، پی کی ایم۔ میں اب یقین جانو آپ کو اپنی درخواستیں دکھاؤں کہ ٹاؤن چیئرمین سے لے کر ضلع صدران تک، ایم پی اے تک، ایم این اے تک، کہ میرا کام ہی یہی رہتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی درخواست، کوئی نہ کوئی التجا میں ان کے آگے کرتا رہتا ہوں کہ بھائی خدا را ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے، یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ لیکن جب کوئی سننے والا نہیں ہے تو بہروں کے آگے
कोई बोलना भी मेरे ख्याल में बेकार है। जमील भाई, आज हमारी यंग लड़का था, जी बिल्कुल, लवाकिन में कौन कौन है? ये हमारी पार्टी का हमदर्द भी था, कारकुन भी था और समाजी अच्छी शख्सियत था, बग़ैर तनख्वाह सरकार का नौकर था। इनकी तनख्वाह के बग़ैर ये सरकार का नौकर था और इसको सरकार एक्सेप्ट करेगी। यहाँ का जो भी थाना है वो एक्सेप्ट करेगा कि वाकई इनकी आंखों से हम देखते थे, इनके कानों से हम सुनते थे। लेकिन आज इनके साथ जो हुआ वो आप लोगों ने ख़ुद देखा, और कौन इसके पूछने आए। बस ये हमारी क़यादत है जो बैठी हुई है, और हम सिवाय गम के और शोक के और कुछ नहीं कर सकते हैं। जमील भाई, फैमिली में कितने ये अफराद थे इसके? और इनके शादीशुदा था ये? शादीशुदा था, 2 बच्चे, 1 बेटी 1 बेटा, बस अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं। वालिद इनका नहीं है। ये 3-4 भाई हैं, 4 में से 1 चला गया, 3 भाई रह गए, वो भी 2 छोटे हैं, 1 थोड़ी मजदूरी के काबिल है। क्या करने जा रहे हैं अब इसके लिए, मतलब आगे क्या लाए अमल है आप लोग का? हमारी पुरजोर एहतिजाज इल्तिजा है, अगर इसके मुजरिमों को सज़ा दी गई, कैफिर किरदार तक पहुँचाया गया, तो हम गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ, इस मुल्क के हर फ़र्द के साथ शाना बशाना खड़े। वरना हमारा एहतिजाज की राय जो हमारा कानूनी हक है और वो हम करेंगे, हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। इसके लिए इनकी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कल किसी और का चिराग बुझेगा, कल कहीं और ऐसा हादसा होगा, तो इससे पहले कि कल कहीं और ऐसा रोनुमा नाखुशगवार वाक़या हो जाए, तो आज इसका हम पूछेंगे इंशाअल्लाह।